عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ایک ایسے دن کے تعلق سے ڈریں جس دن نہ تو مال کوئی کام آئے گا نہ آل اولاد کام آئیں گے۔ اس دن وہی کامیاب ہوگا جو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوگا، یعنی ایسے دل کے ساتھ جو دل مسلمان ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری قبول کرنے والا دل ہوگا، جس دل میں اللہ رسول اللہ کی محبت ہوگی، جو دل وہ کرنے کا عادی ہوگا جو اللہ رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا، اور جو دل اللہ رسول اللہ کی مخالفت کرنے والا ہوگا اس دن وہ پریشان بنا رہے گا۔ اور اس کا منظر قرآن پاک نے یوں کھینچا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن ہر انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی پیاری ماں جس کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس دن کی دہشت اور خوفناکی کا یہ عالم ہوگا کہ انسان اپنی ماں تک کو بھولے گا، وہ ابھی اپنے باپ سے بھی کنارہ کش ہوگا، کہیں ابا جان کہیں اماں جان میری نیکی نہ مجھ سے مانگ لیں، وصاحبتی وبنی، اور وہ بیوی جس کے لیے وہ جان چھڑکتا تھا اور جس کے لیے اس کی ہر خواہش کو پوری کر دینا اپنے مردانگی کا فریضہ سمجھتا تھا، اس سے بھی وہ بھاگنے کی پوری کوشش کرے گا، وہ بنی، اور وہ بیٹا جس کے لیے اس نے رب تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احکام چھوڑے ہوں گے، یا اس کے لیے اپنی بہت ساری خواہشوں کو اس نے دفن کیا ہوگا، اس سے بھی وہ بھاگے گا اور کنارہ کش ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کے اپنے تعلق سے ایسی حیثیت ہوگی، اپنے بارے میں ایسی فکر ہوگی کہ وہ فکر اس کو دوسروں کی طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دے۔ قرآن نے اس دہشت اور اس عالم آخرت کے منظر کو یوں کھینچا ہے کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن کی خوفناکی، دہشت، گھبراہٹ اور اس دن کے خوف و ہراس کا عالم یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے لگتے جگر کو دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور عورت مارے دہشت کے خوف کے حمل اس کا ثابت ہو جائے گا، اور جو ہے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ مدہوشی میں ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا جو عذاب ہوگا اس کے خوف سے، ابھی وہ طاری بھی نہیں ہوا ہوگا، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اب آنے کا اندیشہ ہوگا، اس خوف اور اس ہراس کے عالم میں یہ حواس باختگی ہوگی۔ تو اس دن کے تعلق سے قرآن پاک نے جگہ جگہ پر بتایا ہے کہ اس دن کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارا جائے، ایسی زندگی بسر کی جائے جس میں رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو، لحاظ ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کرنے کو اس کو کرنے میں ہی عافیت سمجھتا ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہو ان کو نہ کرنے میں ہی عافیت سمجھ کر جو زندگی گزارتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ جیسے رب تبارک و تعالیٰ کا لحاظ کیا، رب تبارک و تعالیٰ کا خیال کیا، رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کی باتوں کا خیال کیا اور ہر موقع پہ ان کو مد نظر رکھا، تو رب تبارک و تعالیٰ بتقاضائے بشری انسان ہونے کے ناطے جو چوک ہو جائے، جو غلطی ہو جائے، جو گناہ سرزد ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ یہ فضل فرمائے گا کہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حدیث پاک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد،
کہ معاذ جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر؟ بندے اللہ کا کیا حق ہے بندے پر؟ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے کیا معلوم اللہ رسول اللہ نے کیا فرمانا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حق اللہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کو پوجے، اس کی مانے، اس کے بتائے ہوئے مارگ درشن پر چلے، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی ہدایات پر عمل پیرا ہو۔ اللہ کا حق یہ ہے۔ فرمایا یا معاذ اتدری ما حق العباد علی اللہ، کہ معاذ کیا تم جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ یعذبہ، کہ اللہ ان کو سزا نہ دے، اللہ ان کو عذاب میں گرفتار نہ کرے، اللہ ان کی پکڑ نہ کرے، اور اللہ واقعی میں پکڑ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خود قرآن پاک میں کہ وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ لوگوں کی خطاؤں کی بنیاد پر، لوگوں کے گناہوں کی بنیاد پر اور لوگوں کے بے راہ روی کی بنیاد پر اگر پکڑ کرنا چاہے تو انسان تو چھوڑیے، بے منہ کے جانور بھی نہ بچے۔ جو بے منہ کا جانور ہے وہ بھی کوئی ایک جانور کسی دوسرے جانور کو سینگ مارا ہوگا، ایک جانور کسی دوسرے جانور کا پانی پیا ہوگا، ایک جانور کسی دوسرے جانور کا چارہ کھا لیتا ہے۔ لہذا اگر اللہ پکڑ کرنے پر آ جائے تو روئے زمین پر ایک چرنے والا جانور بھی نہ بچے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ دھکڑ کا بہت سارا معاملہ جو ہے آخرت کے لیے چھوڑ دیا۔ حدیث پاک میں فرمایا، آقا ایک مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو یعجل لہ العقوبہ، اس کی پکڑ جلدی فرما دیتا ہے۔ دنیا ہی میں کوئی گناہ کیا فوراً اس کی پکڑ، کوئی بدماشی کیا فوراً اس کی سزا، کوئی بے راہ روی اختیار کیا فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی گرفت۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چاہت کا مظاہرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو چاہ رہا ہے، اسی لیے چاہ رہا ہے کہ دنیا میں ہی اس کو پکڑ دھکڑ کر کے آخرت کا جو خوفناک مرحلہ ہے، آخرت کا جو سنگین ترین معاملہ ہے، جس میں آدمی جو ہے نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، وہاں سے اس کو بچا کر اور دائمی جو ہے عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے باوجود اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے، وہ بےمانی کرتا رہتا ہے اور برکتوں کا نزول دیکھتا ہے، وہ بدمعاشیاں کرتا ہے اور معاشرے میں عزت پاتا ہے، وہ شیطانیت کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں یوں ہی مست وہ گزارے، آخرت میں سخت ترین اس کی پکڑ فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اور اللہ سے کا لحاظ یہ محض آخرت ہی میں فائدہ نہیں دیتا بلکہ حلال رزق کی آمدنی کا سبب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ اور ڈر، یہ جلب المنافع فی الدنیا، دنیا میں رزق حلال کے حاصل ہونے کا بھی سبب ہے۔ ہم جو ہے نماز کا وقت آ جائے، کوئی دینی تقاضے کا وقت آ جائے، کوئی دینی معاملہ آ جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کا معاملہ آئے، کسی کو دینے دلانے کا معاملہ آئے، یا اللہ کے لیے جو معذرین صدائیں بلند کرتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ کا ڈر پیدا کر کے، اللہ کا لحاظ پیدا کر کے اپنی اپنی دکانوں کو اگر ہم بند کرتے ہیں، اگر ہم اس کو مینیج کرتے ہیں، جس طرح سے نماز جمعہ کے لیے اکثر دکاندار مینیج کرتے ہیں، کوئی 1 بجے والی جماعت کو پکڑ لیتا ہے، اس کا دوسرا اسٹاف 2 بجے والی جماعت کو اختیار کرتا ہے، اس طرح اختیار کر کے ہر کوئی دکاندار بھی، ملازم بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔
ایسے ہی اگر 5 وقت میں اہتمام ہو جائے، ایسے ہی وقت اگر کم از کم 4 ہی وقت میں اہتمام ہو جائے، ایسے ہی کم از کم دن بھر میں ایک ہی وقت کے لیے اہتمام ہو جائے، تو اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے ماہرین، علماء کاملین کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق حلال میں نفع اور اضافہ فرمائے گا۔ تو ایک وہ زندگی جو اپنی منمانی زندگی ہے، جو غیر اطمینان والی زندگی ہے، اور ایک وہ زندگی جو آقا مدنی رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عافیت والی زندگی، برکتوں والی زندگی اور نقصان سے بچنے والی زندگی، دونوں زندگی ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ زندگی جو آقا مدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے، جو صحابہ کرام جس زندگی کو اب پر عمل پیرا تھے، وہ زندگی عطا فرمائے اور ایسی منمانی زندگی سے بچائے۔